ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بحمد و توصیف امام الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر منور باقبہ برکات ہے۔ توحد الشریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ توحد الشریف پڑھنے اور بھیجنے کے بعد رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرعون اور اس کی اتباع کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فانتقمنا منہ، ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَقَالُوا عَنْهَا غَافِلُونَ، اور وہ ہماری آیات سے غافل۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی ذات کی طرف دعوت کی، بلایا، کہیں تذکیر بآلاء اللہ کے طور پر کہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں یاد دلائی، وہ نعمتیں بھی یاد دلائی کہ جس کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے، وہ نعمتیں بھی یاد دلائی کہ جن کا تعلق اس کارخانہ کائنات کے نظام کے ساتھ ہے، اور ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی طرف ڈالا۔ اور کہیں تذکیر بایام اللہ، اللہ رب العزت نے پہلی اقوام کے حالات کو بیان فرمایا کہ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو تسلیم نہ کیا تو بالآخر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا، تو وہ غفلت جو ان میں پائی جا رہی تھی اس کا انجام ان کو اس دنیا میں بھی ملا، اور آخرت میں بھی وہ بہت ہی زیادہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اور کہیں تذکیر بما بعد الموت، موت کی ہولناکی اور موت کے بعد کے حالات، قبر و حشر کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی طرف ڈالا۔ تو گویا کہ پہلی امتوں کی کمزوری کا ذریعہ اور سبب جو ارشاد فرمایا، اور جو بیماری ارشاد فرمایا کہ وہ غفلت کی بیماری کا پایا جانا تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھیں تو یہی غفلت کی بیماری بہت زیادہ ہمارے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ مثال سے عرض کیا کرتا ہوں کہ بیٹا اگر غلط راستے پر جا رہا ہے اور باپ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو نصیحت کرتا ہے، اس کے کسی ساتھی کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو اس نے محنت کی تو وہ کہاں تک پہنچ گیا، کون سا اس نے مرتبہ حاصل کر لیا، اور کیسی عیش و عشرت کے ساتھ آج وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اور اسی طریقہ سے اسی کا کوئی ساتھی تھا جو بہت زیادہ نقصان کی طرف جا رہا تھا، بالآخر جب وہ خسارے کے انجام سے دو چار ہوا تو اس کا بھی یہ شخص اپنے بیٹے کے سامنے تذکرہ کرتا ہے۔ ایک مجلس لگی، باپ نے انتظار کیا کہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہو گئی، تبدیلی نہ دیکھی، پھر دوبارہ مجلس لگا دی، پھر اس کے ساتھ بات کی،
یہاں تک کہ تیسری مجلس لگی اور باپ نے یہ بات محسوس کر دی کہ یہ تو بات سرے سے لے ہی نہیں رہا. وہ کیا کہتا ہے کہ میں تیرے سامنے کوئی قصے کہانیاں سنا، تجھے قصے کہانیاں سنانا مقصود ہے؟ جب میرا وقت ایسے ہے جو میں صرف ضائع کر رہا ہوں یہاں پر. یہاں بات بہت سمجھ آتی ہے. اور یہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے بھیجا، یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ درس عبرت ہے جس میں اگر اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا تو ان کی زندگی بھی ہمارے لیے سبق ہے. اور اسی طریقہ سے جن لوگوں نے غفلت میں زندگی گزاری اور پھر اس کے انجام سے دو چار ہوئے، وہ بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے. ہم بخوبی خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اس وقت وہ ہماری زندگی گزر رہی ہے تو جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم نبھا رہے ہیں یا نہیں. غفلت کسے کہا جاتا ہے؟ چنانچہ علماء نے لکھا کہ جس چیز کی طرف بہت زیادہ بندے کو شعور ہونا چاہیے، توجہ ہونا چاہیے جس بات کی طرف، لیکن بندہ اس سے غفلت برتے، اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہ کرے تو اس کو غفلت کہا جاتا ہے. ہماری ذمہ داری صرف اپنی ذات تک کے لیے محدود نہیں تھی، بلکہ ہمیں تو ذمہ دار بنایا گیا. امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. خبردار، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. ایک چھوٹے سے گھر کا نقصان ذمہ دار نے محسوس کیا کہ گھریلو جو امور ہے وہ کسی ترتیب پر چل نہیں رہی. اسباب پر غور کیا، متعلقہ افراد کو بات بھی کہی، لیکن اس کے باوجود کام جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا. تو جتنا زیادہ نقصان کی طرف گھر کے امور جاتے ہیں اتنا زیادہ یہ بندہ متفکر ہو جاتا ہے. یہ اس کے اپنے ایک گھر کی بات ہے، اور اگر کسی کا تعلق ایک ادارے کے ساتھ ہے اس کے احوال کو وہ دیکھتا ہے، اسباب پر غور کرتا ہے کہ نقصان آخر کیوں ہو رہا ہے اور اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ نقصان بڑھ رہا ہے تو اس میں پھر بہت ہی زیادہ سوچ بڑھ جاتی ہے. دینی امور میں ابھی کون سی کسر باقی رہتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت سے مانگو: اللہم لا تفتنا فی دینی. یا اللہ، ہماری جو آزمائش ہے وہ ہمارے دین کے معاملے میں ہمارے لیے جسمانی بیماری جتنی بڑھ جائے، اگر ایمان کی دولت نصیب ہوگی اور صبر و شکر نصیب ہوگا تو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو ایک بہت بڑا درجہ اور مقام دینا چاہتے ہیں. وہ درجہ اور وہ مقام اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف اس پر بھیج دیتے ہیں، اور اس تکلیف پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے درجات تک پہنچا دیتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں یہ لفظ ارشاد فرمائے گئے. امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بالآخر اس بیماری کی وجہ سے اتنے گناہ اس کے گناہ اس انداز میں ختم ہو جاتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں. فرمایا کہ جس وقت اس کی موت آتی ہے تو کیوم ولدتہ امہ، یہ اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جگا ہے، کوئی گناہ اس کے دل میں نہیں ہے. جسمانی تکلیف کے مطابق ضرور، لیکن دینی اعتبار سے اگر آزمائش ہو اور اللہ رب العزت کے ہاں
آزمائش لا کر ہی فیصلہ دکھانے کی ترتیب ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا ہے، کسی کے دل کی کیا کیفیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ آخر وہ حضرات جن کو حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کہا جاتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے معصوم پیدا کیا ہے، جن کی طبیعت نافرمانی اور گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتی، تو ان پر سخت قسم کے حالات اور ان پر جو ابتلاءات آئے وہ کس لیے آئے کہ عملی طور پر ظاہر کیا گیا کہ ان کے سامنے جب دو چیزوں کا تقابل آیا تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ترجیح دی، اس کے لیے اپنی جان تک کو قربان کرنا پڑا تو انہوں نے کر دیا، جانی قربانی دی، مال کے اعتبار سے قربانی دی، اوقات کے اعتبار سے قربانی دی، غرضے کے تمام تر زندگی کے لمحات میں ان کا مقصود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی رضا رہا۔ وہ اللہ رب العزت سے غافل نہ ہوئے، اللہ کی تعلیمات سے غافل نہ ہوئے اور آخرت کے دن سے وہ غافل نہ ہوئے۔ اور یہاں دنیاوی اعتبار سے اگر بیٹے میں غفلت پائی جا رہی ہے تو باپ کو سکون نہیں آتا، پڑھائی میں کمی محسوس ہوتی ہے، غفلت برت رہا ہے، صحیح معنی میں توجہ نہیں دے رہا، یا اسی طرح مالی نقصان کر رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے اگر نقصان محسوس کرتا ہے تو پھر صرف ایک تنبیہ کرنے والا نہیں ہوتا، تنبیہ کرنے والے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بڑا بھائی ہے، اس کے بھی یہ عتاب میں آئے گا، وہ بھی اس کو کوسے گا کہ وہ کیا کرتا ہے، باپ ہے وہ، چچا ہے وہ، مامو ہے وہ، غرضے کہ بڑا ہے چھوٹا ہے، گھر کے سارے افراد اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ یہ کیسی غفلت ہے، کیا معاملہ ہے، تو اپنے مستقبل کو برباد کر رہے ہو۔ لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے تو وہاں کیا کیفیت چل رہی ہے ہم بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس انداز میں بھی اللہ رب العزت نے بندوں کی غفلت اور اس کے انجام کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرے مقام پر اپنے متعلق بھی ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا کہ یہ جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ جو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہے، اس کے احکام سے غافل ہے، اس کی تعلیمات سے غافل ہے، اس کے رسول کی تعلیمات سے غافل ہے، آخرت کے دن سے غافل ہے، فرمایا کہ لا تحسبن اللہ غافلا، وہ غفلت اختیار کرنے والوں اللہ رب العزت کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ بھی تمہارے ان معاملات سے غافل ہے، مجھے خبر نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، میں وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ایسے دن کے لیے کہ جس وقت آنکھیں پتھرا جائیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ان الذین لا یرجون لقاءنا، فرمایا پکی بات ہے جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ صرف اپنی دنیا کی زندگی پر راضی ہوتے ہیں، کھانا پینا، لباس، سواری، بنگلے، کوٹھیاں، مکانات بہت بہتر بن گیا، روزانہ خوش ہو رہا ہے، بڑا مکان بن گیا، بڑی اچھی کوٹھی بن گئی، زبردست قسم کی گاڑی مل گئی۔ مقصود ان چیزوں کی ترغیب نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ اچھا کھانا نہ ہو، اچھا لباس نہ ہو، اچھی سواری نہ ہو، بلکہ رب کعبہ کی قسم اگر اللہ رب العزت سے غفلت نہیں ہوگی، اللہ کے احکام سے غفلت نہیں ہوگی، تو پھر ہوگا یہ کہ کمائی کوئی اور کرے گا اور کھائے گا مسلمان۔ جو
اسلامی حکومتوں کے جو ادوار گزرے ہیں، اسی لیے حضرت سید مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان کے مقولات میں، ان کے جملوں میں، اور در حقیقت ان کے جو جملے ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا ہی خلاصہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت مسلمانوں کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ عہدے کو پسند کریں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ملک ان کے ہوں گے اور حکومتیں کافروں کی۔ آج ہم دیکھیں ہمارے فیصلے ہماری ملک کی سیاسی قیادت کے پاس نہیں ہے، بے شک وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہے۔ بین الاقوامی طور پر جو چیز طے ہوتی ہے یہ بیچارے اس کے پابند ہوتے ہیں، جس کے یہ اعتراف بھی کرتے ہیں، برمراہ اعتراف ہے۔ میں ملک پھر مسلمانوں کے ہوں گے، حکومتیں ان کی ہوں، کمائی یہ کریں گے اور آرڈر ان کی طرف سے آئیں گے کہ تم نے کس طریقے سے چلنا ہے، یہ غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ تو فرمایا رضو بالحیات الدنیا واطمئنوا بہا، اور پھر وہی بات ارشاد ہوئی والذین هم عن آیاتنا غافلون، فرمایا کہ یہ لوگ ہماری آیات سے، ہمارے احکام سے غافل ہیں۔ اور پھر سزا ارشاد فرمائی اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اس کمائی کی وجہ سے جو جتنی خرابیاں کفار کی بیان کی گئی، اگر ان خرابیوں میں مسلمان پڑے گا، ظاہر بات ہے کہ وہ تو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ رب العزت کی عظمت و بڑائی، اس کی توحید کو وہ تسلیم نہیں کرتے، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کو ایمان کی دولت ملی ہے، پھر یہ اسی سوچ پر چل رہا ہے، اپنے تمام تر معاملات عملی طور پر ان کے سپرد کیے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے پھر اپنی زندگی پر ہوتے ہیں؟ اور پھر حضرات مفسرین نے لکھا کہ اگر غور کیا جائے تو جتنے لوگ جو ایسی غفلت والی زندگی گزارنے والے ہیں، یہ تمام تر صفات جو اللہ رب العزت نے کفار غافلین کی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ ساری کی ساری صفات ان میں پائی جاتی ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عمومی طور پر جو حالت بن چکی ہے وہ کیا بن چکی ہے کہ خیر کی بات سننے کا اپنے دل کے اعتبار سے شوقین، ایک عرصہ گزر جاتا ہے نماز کی توفیق نہیں ہوتی، ایک عرصہ گزر جاتا ہے تلاوت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ایک عرصہ گزر جاتا ہے اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، عرصہ گزر رہا ہے غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن دل میں یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آخر میں مسلمان ہوں، اللہ رب العزت کے احکام ان پر نازل ہے، اور ایسی غفلت کی زندگی میں کیوں گزار رہا ہے؟ شوق سے دینی مجلس میں نہیں جاتا، درس قرآن کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، وعظ و نصیحت کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، اور کسی وقت آ جائے تو پھر طبیعت لگتی نہیں ہے، اور پھر بسا اوقات نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر حق جو ہے وہ باطل نظر آتا ہے، درست بات غلط نظر آتی ہے، اور غلط بات درست نظر آتی ہے، اور جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو پھر ہدایت کو اللہ رب العزت نے جیسے تمام تر کاموں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو یہاں بھی ارشاد فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو اس کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، جس کو فکر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی غفلت و مقبول فرمائے، آپ نے صلاۃ والسلام کے رسول طریقوں کی محبت اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا